بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے صلوات۔ 1433 ہجری سفر کا پہلا عشرہ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے ولایت علی۔ دوسری تقریر سلسلے کی موضوع چونکہ مقرر ہے اور مسلسل ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا کہ ولایت علی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب کسی ملک کا آئین بنتا ہے تو بنانے والا اس کو جو بھی مشکلیں منزلیں آتی ہیں تیار کر کے پیش کر دیتا ہے۔ تو آئین بنانا ایک مستقل ذمہ داری، لیکن اس کا نفاذ کرنے والا وہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح نفاذ کرے گا؟ جیسے کہ آپ کو اپنے ملک کے بارے میں معلوم ہے کہ سن 73 میں یہاں کا آئین بنا، لیکن اس کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ اتنے برسوں کے بعد اس کا نفاذ اب ہوا کہ جب جمہوریت اسمبلی میں آئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم آئین کا نفاذ کر رہے ہیں، اور عوام کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اس کے کتنے آرٹیکلس ہیں، کتنے اس کے جزیات ہیں، اور عدلیہ کے کیا حقوق ہیں، عوام کے کیا حقوق ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی موٹی مثال ہے کسی ملک کی، لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو وہ کتنا اہم ہوگا۔ اور آئین بنانے والا پروردگار عالم ہو، اور اس نے پوری کائنات کے لیے آئین بنایا ہو، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ عالم انسانیت کے لیے پورا آئین بنا کر اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے نبی کو دے دیا۔ اب نبی کا کام ہے اس کو سنانا۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا وہ آئین ہے کہ 23 برس پیغمبر کو لگے اس کو سنانے میں۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اسلامی قانون میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو ابھی بتایا یعنی نزول ہوا، نفاذ ابھی نہیں ہوا، ابھی نفاذ نہیں ہوا۔ یعنی اب نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ حالات سازگار ہو جائیں تاکہ اس کا نفاذ ہو سکے۔ تو وہ ذمہ داری اللہ نے نبی سے کہا کہ اب تم تدبیر میں اعلان کرو کہ ہمارے بعد جو ہمارا نائب ہے
وہ اس آئین کا نفاذ کرے گا، وہ اس کو سمجھائے گا، وہ اس کو سمجھائے گا۔ تو اب اس کی مثال چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو نہ سمجھ پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تنزیل ہے، یعنی نزول ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نزول ہے، یعنی ایک چیز 23 برس تک نازل ہو رہی ہے اور جمع ہو رہی ہے۔ تو 23 برس میں وہ نازل بھی ہو رہی ہے اور کتابی شکل میں جمع بھی کی جا رہی ہے۔ تو اب پیغمبر کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ تم اس کی تفسیر بھی کرنا، اس کے ایک ایک جزیات، پیش، زبر، تجدید، یہ سب پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بعد والا بتائے گا کہ اب تفسیر اس کی کیا ہوگی، تعبیر اس کی کیا ہوگی۔ تو اس کی مثال آپ سمجھیے ایک واقعے سے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی نازل نبوت میں ہوگا، نفاذ ولایت کرے گا۔ آپ ولایت کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ جو لوگ الجھے ہوئے ہیں ولایت کے معنی میں اس کے ہر معنی ان 10 تقریروں میں، جس کی کہ آج دوسری تقریر ہے، میں مسلسل اس کے جتنے بھی رخ ہیں اور جتنے بھی معنی ہیں وہ بتاؤں گا۔ تو اگر علی اس کی تعبیر نہ کریں اور تفسیر نہ کریں تو یہ بتائیے کہ اجتہاد کیسے بنتا؟ مجتہد کہاں سے آگے؟ آسمان سے ٹپک پڑا؟ تو بھائی علی نے بنایا ہے نا۔ جب علی آیات کے معنی بتائیں گے تو ان کے شاگرد بنیں گے، پھر ان کے شاگرد بنیں گے، پھر ان کے شاگرد بنیں گے۔ چونکہ شہر علم کا دروازہ ہے علی، اس لیے ہر کم وقت کو وہی آنا ہے۔ اب آنے والا یا تو مبارک ہو جائے یا ملوث ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب بڑے مبارک ہیں، سب بڑے مبارک ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب مبارک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جب ہلاکت میں پڑیں گے تو علی یاد آئیں گے، ہلاکت میں پڑیں گے تو علی۔ اور علم کی منزل پہ ہلاکت ہے، علم کی منزل پر حیرانی ہے۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے علم لے کر تو اس سے بڑا اہم اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے نا؟ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، غیر معصوموں کی بات ہے۔ معصوم حضرت موسیٰ نبی، اور ان سے یہ کہا اللہ نے کہ اپنے کو بڑا عالم نہ سمجھو، تم سے بڑے بڑے عالم بنائے ہیں، جاؤ تم سے بھی ایک بہت بڑا عالم ہے، اس سے جا کے سیکھو۔ تو جب پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ سیکھو، تو اگر تعریف ہوتی تو چلیے پریشانی ہو جاتی۔ بھائی قرآن ہے اور 18واں سورہ کہف ہے، اور اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ کو یہ احساس ہو گیا تھا میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے عالم پر عالم بنایا ہے، عالم پر عالم بنایا ہے، عالم پر عالم، اور سب سے بڑا عالم میں ہوں، میرا نام عالم ہے، اللہ کہتا ہے میں عالم۔ تو موسیٰ تم وہاں جاؤ، موسیٰ خضر کے پاس گئے تو خضر سے سیکھنے گئے۔ تو کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ علم آ گیا تو اس سے بڑا جاہل نہیں ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس علم آ گیا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ قصہ بیان کیا حضرت موسیٰ کا کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی سیکھ لیتا ہے تو اس کو غرور آ جاتا ہے۔ غرور عالم کے پاس ہوتا اور کوئی نہیں غرور کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ غرور نہیں، غرور نہیں، اس لیے کہ علم تمہارے پاس ہے اور ہم ہی نے دیا ہے، لیکن تمہارے پاس سارا علم نہیں ہے، اس لیے تم خضر
تو خضر کے پاس گئے. اب جب خضر نے بتانا شروع کیا کہ علم کیا ہے تو موسیٰ حیران ہونے لگا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ یعنی حیرانی بڑھی. جو علم کی منزل پر حیرانی ہے اور اگر نہ سیکھے صحیح طریقے سے تو ہلاکت ہے. ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور علم کی منزل پر ہلاکت ہے وہ جہنم تک لے جاتی ہے. وہ جہنم تک لے جاتی ہے. تو اب یہ سوچئے کہ علم کا نفاذ اور جو کہ آخری آسمانی علم ہے جس کے بعد علم نہیں آئے گا. یہ کتاب آخری ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب کوئی کتاب نہیں اترے گی. بس قیامت تک یہی آخری نبی ہے اور یہ کتاب ہے. تو اب ظاہر ہے کہ تنزیل یعنی نازل ہونا جو ہے وہ سرکار پر ہے. اور تعبیر تو ایک چھوٹے سے واقعے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ تنزیل اور تعبیر کیا ہے. جب جنگ صفین چھڑی تو رسول اللہ کے معزز صحابی بزرگ صحابی جو کہ اس وقت 95 برس کے تھے جن کا نام عمار یاسر کالا ماما باندھے اس کا ماما باندھے کالی آباد اور اس پر زرہ پہنے ہوئے تلوار کمر میں لگائے ہوئے اور آسمان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں مولا علی کی طرف دیکھ کر کیا وہ دن آج آ گیا؟ تو مولا علی نے کہا خیر وہ بتاتے ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا آسمان کی طرف دیکھ کے کہ مولا علی کیا وہ دن آ گیا؟ تو پھر مولا علی نے کہا آج وہ دن آ گیا اور تم گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے. تو کون سا دن پوچھ رہے تھے؟ تو کبھی جب ہجرت ہوئی تھی اور رسول اللہ مدینے تشریف لائے تھے اور مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی تو اس وقت 30 35 36 برس پہلے پیغمبر نے جب عمار کو مسجد بناتے دیکھا اور سر پہ مٹی پڑی دیکھی تو سر کی مٹی جھاڑ کر کہا اے عمار تجھ کو گروہ باغی عادت کرے گا. تو صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. تو عمار کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے وہ آنسو ان کے خوشی بن گئے. جب ان کو پیغمبر نے شہادت کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئے. تو وہی اتنے برس کے بعد حضرت علی سے کہنے لگے کہ کیا آج وہ دن آ گیا؟ یعنی معلوم ہے عمار کو کہ وہ دن آ گیا. تصدیق کروا رہے مولا علی سے. مولا علی نے کہا وہ دن آ گیا. تو علم لے کر عمار گئے اور بیچ میدان میں دونوں لشکروں کے بیچ میں علم کو نصب کر دیا. اور اس کے بعد سردار لشکر کو مخاطب کیا اور کہا کہ سن یہ وہ علم ہے جو بدر میں تھا. یہ وہی علم ہے جو بدر میں تھا اور بدر میں اسی علم کے نیچے ہم تیرے باپ سے تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہے تھے اور آج اسی علم کے نیچے ہم تجھ سے تعویل قرآن پہ جنگ کریں. تو اب تنزیل اور تعویل کو سمجھیے. یہ جو صفین کی لڑائی ہو رہی ہے یہ ولایت علی کے خلاف لڑی جا رہی ہے. تو جو لوگ ولایت علی کی مخالفت کر رہے ہیں کیا وہ صفین میں حاکم شانی کے ساتھ ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے ان کو کہ کس طرف ہے. کیوں لڑ رہا ہے وہ علی سے؟ ولایت علی پہ لڑ رہا ہے. اور علی کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟
ولایت کو قائم کرنے کی کہ ولایت ہماری ہے، ہم تعلیم کریں گے، جو معنی آئے کہ ہم بتائیں گے وہ معنی ہوں گے، امت جو معنی بتائے گی وہ معنی نہیں ہے، وہ محمد ہے، وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے، ہم بتائیں گے۔ اسی لیے ہمارے فقہ میں یہ بات طے ہے ملت جعفریہ میں کہ اگر غیر معصوم کسی آیت کی تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے ہے۔ ہم غیر معصوم سے تفسیر قرآن نہیں لیتے جب تک کہ 14 نے نہ بتایا ہو۔ صلوات اب اس پہ غور کر لیجیے، جب ہماری زندگی کا یہ اصول ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک لفظ بھی کسی آیت پر اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، تو جو کچھ موجود ہے تعلیل قرآن اور تفسیر قرآن 14 میں سے کسی ایک نے بتایا ہے، تو وہ آیات جو قرآن میں ولایت والی ہیں اس کے معنی کس نے بتائے ہیں اور اس کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ظاہر معصوم نے بتایا، معصوم نے بتایا اور پیغمبر نے اس پر زور دیا۔ پیغمبر نے بتایا کہ کچھ بھی کر ڈالو، دین کا کوئی کام بھی کر ڈالو، جب تک اس کو تسلیم نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا، سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اچھا، اب اس میں ہے کیا؟ یعنی وہ کون سا نقطہ ہے کہ جہاں پر یہ بحث کا موضوع بن جاتا ہے، بحث کا موضوع بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کل جیسا میں نے کہا کہ ہم آئمہ کے مسائل کو اپنی فقہ پر ناپنے لگتے ہیں، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے واقعات اپنے سے ملانے لگتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں تو وہاں ایسا کیوں ہوا؟ اس کے معنی آپ معصوم کو سمجھے ہی نہیں۔ بھائی جو معصوم کر رہا ہے آپ کو وہ کرنا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ معصوم میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ ہے مسلمانوں کی غلطی۔ اور میں تو صرف عالم اسلام کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ شیعوں میں کیا آپس میں اختلافات، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہم وہ جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں۔ ہم شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو ولایت علی پر ہو، اس لیے ہم اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے کہ کون مخالفت کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے اور کتنی مخالفت کرے گا۔ دیکھیے نا، یہ تو لکھنا ہی پڑتا ہے ہر عالم کو کہ علی ولی ہیں اور اذان میں نام ہے، بحث کو ہے واجب اور مستحب۔ سوال یہ کہ یہ الفاظ کس نے بنا کے دیے ہیں؟ یہ کس نے بنا کے دیے ہیں؟ علی نے تو بنا کے دیے ہیں نا۔ علی سے پہلے کون یہ جانتا تھا کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے؟ اگر علی نہ بتائے تو کیسے پتہ چلے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ تو سب علی بتائیں گے، تو سب علی بتائیں گے نا۔ نبی نے تو اتنا کہہ دیا غدیر خم میں کہ آج سے جو ہم نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، اور جو ہم نے حلال کر دیا وہ حلال ہے۔ تو غدیر خم میں پوری امت کھڑی ہو جاتی، 2 لاکھ آدمی تھے، اور خطبے کے بعد کہتے سرکار یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو صبح ہو جاتی، اب تک نہ سلسلہ ختم ہوتا، امتیں آتی رہتی اور پوچھتی رہتی، اور اللہ فرشتوں کو کھڑا کر دیتا، بتاتے رہو ان کو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جو پوچھتے جائیں تو بتاتے جاؤ۔ نہیں، آپ نے مختصر کر کے بتا دیا کیا؟ بس جو ہم نے کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو چیز ہم نے حرام کر دی وہ قیامت تک حرام ہے۔ اب یہ علی بتائیں، یہ ولایت علی پر واجب ہے کہ وہ بتائیں کہ قیامت تک کتنی چیزیں پیدا ہوں گی
سرکار کے سامنے بینک کہاں بنے تھے کہ کوئی جا کے پوچھتا کہ بینک کی نوکری کرنا حلال ہے کیا حرام؟ سود کا مسئلہ وہاں 50 مسئلے تھے تو رسول اللہ سے پوچھ لیتے، آپ بتائیے نا. تو یہ تو علی بتائیں گے. یہ سرکار نے تو صرف ایک پورا آئین دے دیا کہ بس ہم نے یہ طے کیا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ علم علی کے پاس، وہ علی کے پاس ہے. سرکار کھڑے ہو جاتے اور بتانا شروع کرتے. تو یہ بتائیے پھر کیا ہوتا کہ بھائی مور کیا ہے حلال کے حرام، کوا کیا ہے، چیل کیا ہے، بطخ کیا ہے، اور پھر جانوروں کا شروع ہو جاتا. تو کیا پھر یہی ہوتا رہتا؟ نہیں، یہ تو علی بتائیں گے. یہ علی بتائیں گے. علی کے پاس سب لکھا ہوا ہے. علی کے پاس سب لکھا ہوا ہے. تو علی کے پاس کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ جس چیز کو میں نے حلال کر دیا تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ سب قرآن میں تو نہیں ہے. وہ قرآن میں تو نہیں ہے. تو وہ کہاں ہے؟ وہ چیزیں کہاں ہیں جن کو میں نے حلال کیا اور جن کو میں نے حرام کیا؟ وہ چیزیں کہاں؟ اور وہ ہے کروڑوں. وہ تو آہستہ آہستہ جب بندہ پوچھے گا تب بتایا جائے گا، یا پہلے سے بتا دیا جائے. اگر پہلے سے بتا دیا جائے تو آپ کو یاد رہے. آج کسی آدمی سے میں پوچھوں کتنے پرندے حلال اور کتنے حرام، بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں بتا سکتا. کہیں لکھا ہوگا، کتاب دیکھنی پڑے گی. اس لیے کہ اتنی بڑی فہرست کسی کو یاد نہیں رہے گی. کروڑوں تو پرندے اللہ نے بنائے، اس میں سے کتنوں کو ہم جانتے ہیں. بعض جگہ پر تو بالکل ہی گھپلا ہو جاتا ہے. مثلا بگلے کا کیا ہوگا؟ کبوتر سے ملتا جلتا ہے، بطخ سے ملتا جلتا ہے، حلال کے حرام. تو وہ کون سا نقطہ ہوگا کہ علی یہ بتائیں گے کہ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ ہیں 5 اور 4 فقہوں کے پاس ہے فہرست. ایک فقہ میں وہی چیز حلال ہے تو دوسری فقہ میں حرام. ان کیا حلال ہے تو کیا حرام، ان کیا حرام تو حلال. لیکن فقہ جعفری میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو مکروہ ہے اس کی وجہ بھی امام نے بتائی کہ کیوں حرام قرار دیا اور کیوں حلال قرار دیا اور کیوں مکروہ قرار دیا. دوسرے وجہ نہیں بتا پاتے. اگر وجہ معلوم ہوتی تو حرام کو حلال کیوں کر رہے ہوتے؟ حرام کو حلال اور حرام کو حرام کیوں کر رہے ہوتے؟ وجہ نہیں پتا، وجہ نہیں معلوم. لیکن یہ معصوم بتا سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ظاہر ہے کہ یہ بتائیے کہ کروڑوں پرندے ہیں اور کروڑوں جانور ہیں. تو کیا نبی فہرست بتا کے جاتے ہیں حلال حرام؟ اور صرف کھانے کا مسئلہ تھوڑی، گوشت کا مسئلہ تھوڑی، اور بھی تو چیزیں ہیں. زندگی کی اور بھی تو چیزیں ہیں. صرف زمین، مکان، کھیت، رزق، ہر چیز میں حلال حرام ہے. تو اس وقت حافظے میں کیا تھا جو پوچھ لے؟ حافظے میں کیا تھا؟ اس لیے علی، اب اس کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ دیکھیے کہتے ہیں قرآن میں ہر کچھ ہوتا ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اگر میں یہ بتانا شروع کروں قرآن میں کیا کیا نہیں ہے، جب یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ ہر کچھ ہوتا مجھ میں ہے اور میں ہوں نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا چل رہے گا؟ اور سامنے کی بات ہے. مثلا کیا قرآن میں لوڈھیال کا ذکر ہے؟ چکوال کا ذکر ہے. تو پھر خشکوتر میں کیا لوڈھیال اور چکوال نہیں ہے؟ کیا یہ خشکوتر زمین نہیں ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں نہیں؟ آپ بتائیے نا، بولیے. اب میں یہ بات ہوں، آم نہیں ہے قرآن میں، آم کا ذکر نہیں. قرآن میں جو ہے وہ کریلے کا ذکر نہیں، قرآن میں تربوز کا ذکر نہیں، قرآن میں خربوزے کا ذکر نہیں، قرآن میں کیلے کا ذکر نہیں.
2 लाख चीजें मैं नहीं बैठे बैठे फलों में बता दूं, दरख्तों में बता दूं, जानवरों में बता दूं, परिंदों में बता दूं, सितारों में बता दूं, आसमान में बता दूं, जमीन में बता दूं, इंसानों में बता दूं, कौमों में बना दूं, फिरकों में बता दूं, कुरान में नहीं, तो फिर कुछ को तकान, फिर कहा है कुछ को। और लीजिए, कुरान में आंख का जिक्र है, कुरान में कान का जिक्र है, कुरान में चेहरे का जिक्र है, कुरान में हाथ का जिक्र है, कुरान में पैरों का जिक्र है, कुरान में दिल का जिक्र है, समझे ना, कुरान में दांतों का जिक्र है, दहन का जिक्र है। लेकिन जो खास चीज है जिससे इंसान चल रहा है, फिर रहा है, सोचता है, बात करता है, वो है खास चीज दिमाग। दिमाग का जिक्र कुरान में नहीं। अब क्या होगा? दिल का जिक्र है, सीने का जिक्र है, सद्र है, कल्ब है, ऐन है, उज़्न है, हाथ है, यद है, सब का जिक्र है। और जो दिमाग है जिसमें अक्ल है, उस दिमाग का जिक्र नहीं। और दिमाग अरबी लफ्ज, दिमाग अरबी लफ्ज, ये लफ्ज अरबी और लफ्ज दिमाग ही कुरान में आना चाहिए, नहीं तो खुशको तक तो छोड़ दीजिए। जिस्म का जो अहम हिस्सा है दिमाग, उसी का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? सवाल तो पैदा होगा, क्यों नहीं किया? तो और चीजें जो मैंने गिनाई, सब्जियां हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, जमीनें हैं, शहर हैं, बागात हैं, मुल्क हैं, उनका जिक्र नहीं। मसलन देवबंदी जिक्र नहीं है कुरान में, बरेलवी नहीं, वहाबी नहीं, अहले सुन्नत लफ्ज नहीं है कुरान में, सिर्फ शिया लफ्ज है। किसी एक का जिक्र कुरान में नहीं, सिर्फ शिया का जिक्र बस, और नहीं, औरों का जिक्र नहीं। इसी तरह अमेरिका का जिक्र नहीं, यूरोप का जिक्र नहीं, क्या होगा? ईरान का जिक्र नहीं, फारिस कहा गया, टुकड़े थे, सिंध का जिक्र नहीं, हिंद का जिक्र नहीं, हिंदुस्तान का जिक्र नहीं। तो खुशको तक कहाँ है कि हर चीज इस कुरान में है, हर चीज इस कुरान में है। तो जब एक सामने की बात नहीं है तो आप कह क्या रहे हैं जबान से, तो उसकी शरह तो होगी ना, शरह तो होगी ना। तो कब कहा नबी ने कि मैं कुरान छोड़ रहा हूं? कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुरान छोड़ रहा हूं? ये कहा मैं तुम्हें 2 तरह का चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरे इतरत। अब बात मुकम्मल हुई कि जो जो कुरान में नहीं है वो इतरत बताएगी। वो इतरत बताएगी। इतरत को पता है कौन सी चीज कुरान में कहां है, नहीं समझे आप? जो कुरान में ना मिले वो इतरत से पूछो। लेकिन इसका उलट नहीं हो सकता कि जो इतरत का बताए वो कुरान में मिलेगा। एक तरफा है यहाँ मामला, जो कुरान में नहीं है वो इतरत बताए, और इतरत वो सब कुछ बता देंगे, फिर कुरान देखने की जरूरत नहीं है। अब रह गई कि साहब आंख का जिक्र है, नाक का जिक्र है, कान का जिक्र है, दिमाग का जिक्र क्यों नहीं है? इसलिए कि कुरान का दिमाग अली है। दिमाग से सब कुछ चलता है। कुरान चला अली से, कुरान चला अली से। तो अली ने ये बताया कि एक है तंजील, उतरना, और एक है तंजील क्या है? ज़ाहिर। उसका एक है बातिन। अल्लाह के 2 नाम हैं, अव्वल भी वही, आखिर भी वही, ज़ाहिर भी वही, बातिन भी वही। ये अल्लाह के नाम है। तो जाहिर, जो जाहिर होगा उसका बातिन होगा,
باطن کے بغیر ظاہر نہیں ہے. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا خانے کعبہ، بہت خوشو سے نماز پڑھی، مولا علی دیکھ رہے ہیں اس کی نماز. جب وہ پڑھ چکا تو مولا نے بلایا میرے پاس بیٹھ گیا. مولا نے کہا یہ جو عمل تم نے ابھی کیا اس کا باطن پتا ہے؟ اس نے کہا مولا ہمیں نہیں پتا کیا اس کا باطن بھی ہے. تو فرمایا ہمارے پیغمبر پر کوئی تنزیل ایسی نہیں ہے جس کی تعویل نہ ہو. نماز تنزیل ہے تو اس کی تعویل بھی ہوگی. اب تعویل علی بتائیں گے، تعویل علی بتائیں گے تاکہ آپ تنزیل و تعویل کو سمجھ لیجیے، ظاہر و باطن کو سمجھ لیجیے. یہ ولایت کا کام ہے. ظاہر نبی، باطن علی بتائیں. تو علی نے کہا کیا ہے اس کا باطن؟ سے کہا مولا مجھے نہیں معلوم. کہا اتنی اچھی نماز پڑھی تم نے کعبے میں پڑھی، ایک تو اول نماز معراج مومن اور پھر اللہ کے گھر میں اور پھر خشوع اور خشوع سے پڑھی، لیکن پڑھنا بیکار ہوا اس لیے کہ تجھے باطن نہیں معلوم. اس نے کہا مولا آپ باطن بتائیے. کا ظاہر نماز ہے عمل اور اس کا باطن میں ہوں علی. جو دوسرا چھین نہ سکے. نہیں سمجھ رہا؟ ولایت علی کا مطلب ہے ایسی حکومت جس پر دوسرا قبضہ نہ کر سکے. نماز اللہ کی ہے، اس کا باطن کوئی بن نہیں سکتا سوا علی کے. یہ جگہ کوئی چھین نہیں سکتا. یہ جگہ کون؟ جائیے وہاں بیٹھ جائیے چھپر کے نیچے قلم پہ جا کے صدیقہ میں بیٹھ گئے. آپ اپنے جتنے چاہے نام رکھیں کہ آپ کہیے میں امیر المومنین ہوں، آپ کہیے میں خلیفہ وقت ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نماز کا باطن تو نہیں ہے، آپ جزوِ اذان تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. تو چونکہ یہاں حصہ نہیں مل سکتا اس لیے یہ تحریک چلاؤ کہ نماز میں ذکر علی نہ ہونے پائے. اسی طرح انتقام لے لو، ذرا بدلہ لے لو. اچھا تو کیا علی محتاج ہے؟ نہیں. سن لیجیے، علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام نماز میں نہیں آ رہا. کہا تو سن لے ہماری فتح کیا ہے. ہماری فتح یہ ہے کہ نماز میں محمد کا نام رہ گیا. تو اب سمجھے آپ کہ علی کی فتح کیا ہے. تشہد میں محمد کا نام رہ جانا یہی علی کی فتح ہے. یہ بات کا جھگڑا ہے کہ علی کا نام ہو کہ نہ ہو. اور کیوں ہے یہ بھی سن لیجیے. اس لیے کہ ایک قلعہ ہوتا ہے اس میں بادشاہ رہتا ہے، قلعے کے گرد ایک دیوار ہوتی اور ایک شہر کے باہر کی دیوار ہوتی جسے فصیل شہر کہتے ہیں. پہلے زمانے میں بنتا تھا، لاہور میں بھی ملتان میں بھی پرانی فصیلیں دیکھ لیجیے جا شہر کی حد بندی. تو جب کوئی دشمن آتا تھا اور حملہ کرتا تھا تو اسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے، بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے 2 دیواریں توڑنی ہوتی تھی. پہلے شہر کی دیوار توڑے، فصیل توڑے تو پھر لشکر گھسے، پھر قلعے کی دیوار توڑے. اگر دونوں دیواریں توڑ لی تو بادشاہ کو پا لیا، قتل کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے اور اس کے گرد ایک دیوار ہے محمد رسول اللہ اور ایک دیوار اس کے گرد ہے علی ولی اللہ. تو ابھی تک تو جھگڑا فصیل شہر پہ ہو رہا ہے، پہلے اس کے توڑ کے اندر تو آؤ. تو اب سمجھیا علی ولی اللہ کا جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ محمد رسول اللہ کو توڑا جا سکے. یہ ہے ولایت علی کا جھگڑا. تو اب جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کا ثواب تو دیکھیے، وہ ولایت علی تھوڑی بچا رہے ہیں، وہ محمد رسول اللہ بچا رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ بچا رہے ہیں. ان کو پتا ہے یہیں پہ جھگڑا کر لو دشمن سے، علی ولی اللہ پہ لڑ لو
اگر کل کو یہ جیت گیا ہم سے تو یہ کہے گا محمد رسول اللہ تشہد میں نہ پڑھو، اور جب وہ بھی ہو جائے گا تو کہے گا لا الہ نہ کہو، اب میرا نام ڈالو تشہد میں، نمرود کا اور فرعون کا۔ یہ تو جھگڑا، یہ جھگڑا ایسے ہوا کہ ابو سفیان کا تو نام آپ نے سنا ہو، کافی عمر ہو گئی تھی اس کی، بوڑھا ہو کے مرا تو آنکھوں کی روشنی اس کی چلی گئی تھی، اندھا ہو گیا تھا مرنے سے پہلے۔ تو ایک جگہ بیٹھک ہوتی تھی، وہاں سب جمع ہوتے تھے مدینے میں، تو وہاں رات میں آتا تھا، سارے لوگ جمع ہوتے تھے، ڈسکس ہوتا تھا، حالات آج کیا خبر ہے، آج کہاں سے کیا خبر ہے۔ یہ آج کل بھی ہے، بہت سے بڈھے جمع ہوتے ہیں ہر شہر ہر گاؤں، تو وہاں کا بھی دستور تھا۔ وہ آیا، سب لوگ آ گئے خوش ہو گئے، استقبال ہوا۔ آتے ہی بیٹھتے اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں کوئی بنی ہاشم تو نہیں بیٹھا؟ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہنے لگے نہیں کوئی بنی ہاشم نہیں۔ کہنے لگا سنو میں ایک بات تم لوگوں سے کہنا چاہتا، کس سے؟ مسلمانوں سے جو وہاں بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے ذرا اس پہ غور کر لو کہ ایک بزرگ آئے، وہ قبیلہ بنی تیم سے آئے، کتنی انہوں نے محنت کی مگر ان کا نام اذان میں نہ آ سکا۔ پھر ایک بزرگ بنی عدی سے آئے اور ان کا نام بھی اذان میں نہ آ سکا۔ پھر ایک بزرگ ہم میں سے بنی امیہ میں سے آئے اور ان کا نام بھی اذان میں نہ آ سکا۔ یہ ہاشمی بوڑھا جو ہے اب تک اس کا نام اذان میں پکارا جا رہا ہے، یہ کیسے ختم کرایا جائے؟ یا تو سب کا ہے یا یہ بھی ختم ہو۔ جھگڑا یہ تھا آپ ولی اللہ پہ بیٹھے لڑ رہے ہیں، نہیں سمجھے اصل مسئلہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اتنی دیر میں عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی کہیں سے وہ بھائی آ گئے اور انہوں نے سن لیا، تو انہوں نے کہا اب تک تیری اسلام سے دشمنی نہیں گئی، بوڑھا ہو گیا مگر محمد سے دشمنی نہیں گئی۔ تو پتہ چلا دشمنی یہ ہے، جھگڑا علی ولی اللہ کا نہیں ہے، بحث علی ولی اللہ کی نہیں ہے، یہ بحث محمد رسول اللہ کی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ کسی نے جا کے مولا علی سے کہا ایک شخص بٹھایا گیا ہے وفات نبی کے بعد قبر نبی پر، قبر نبی پہ بٹھایا گیا اور وہ مسلسل قبر کی طرف اشارہ کر کے سرکار کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔ لو بھائی علی کو بتایا گیا تو علی نے کہا کہ تمہارے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آدمی مجھے گالیاں دے گا۔ اس طرح محمد رسول اللہ کو علی نے بچایا کہ جب محمد سے دشمنی کی گئی رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ تو یہ جھگڑا علی ولی اللہ کا جو ہے علی نے خود اپنی طرف موڑا ہے محمد کو بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے گا۔ جب یہ بات اچھی طرح سے تمام شیعوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے گی، یہ اس پر بیٹھے گی جب ہماری بات سب کے سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ ولایت علی پہ تو سبھی لکھتے چلے جا رہے، پڑھتے جا رہے۔ میں آپ کو جو راز بتا رہا ہوں تاریخوں کے، وہ حیران کن ہے۔ دیکھیے سید سجاد سے کسی نے پوچھا کربلا کے بہت دنوں کے بعد کہ یہ بتائیے لڑائی تو ختم ہو گئی کربلا، جیتا کون؟ دو لشکر لڑے تھے تو کون جیتا؟ تو آپ نے اس سے کہا بیٹھ جائے، ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا مجھے۔ بہت تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت ہو، اذان ہو گئی۔ سید سجاد نے فرمایا یہ سنا تم نے اللہ اکبر کے بعد اور لا الہ کے بعد کس کا نام آیا؟ کہا آپ کے جد محمد کا نام آیا۔ کہا یزید یہ چاہتا تھا یہ نام اذان سے نکل جائے، ہم چاہتے ہیں نام رہے۔ یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔
تمام مسلمانوں کو نہیں معلوم، سارے فرقوں کو نہیں معلوم۔ جس دن مطالعہ کریں گے، جس طرح انگریز مطالعہ کرتے ہیں، جس طرح امریکہ اور یورپ والے مطالعہ کرتے ہیں، اگر اس طرح مسلمان مطالعہ کرنے لگے تو یہ باریک باتیں ساری سمجھ میں آ جائیں کہ دشمنی کیا ہے۔ ارے سامنے کی بات ہے، ایک بچے سے بھی پوچھئے کہ بھائی اہل بیت سے دشمنی کس بات پر؟ سیدھی سی بات ہے۔ ایک بچے کو بلائیے، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی، اس سے پوچھے کہ تم جانتے ہو یہ اہل بیت سے دشمنی کیوں ہے؟ وہ کیا فوری جواب، لمبا چوڑا جواب نہیں، مختصر سا جواب دے، کیوں ہے دشمنی؟ تو سیدھا سے جواب کو دے گا چونکہ محمد کی اولاد ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ بتائیے دشمنی کی کیا ہے؟ چونکہ اہل بیت ہیں اس لیے دشمنی۔ پھر بھی نہیں سمجھا؟ بھائی بچے نے جواب دیا اور یہی جواب ہے، نہ ہوتے اہل بیت تو نہ ہوتی دشمنی۔ چونکہ بیت کے اہل ہیں اور دوسرے نہیں ہیں تو دشمنی کو ہو۔ اور یہ سب اگر پہلے سے آپ کے ذہنوں میں ہو کہ بیت کیا ہے؟ بیت اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے اہل کون لوگ ہیں؟ بیت والے۔ گھر کے اہل کون لوگ؟ تو اہل دوسرے کیوں نہ بن سکے؟ سبھی تو رہتے تھے مکے میں، آس پاس رہتے تھے، مسجدوں میں بھی گھر بنے تھے، یہی کیوں ہے اہل بیت؟ یہی دشمنی کی وجہ ہے۔ تو پتہ چلا دشمنی کی وجہ محمد کی اولاد ہونا ہے۔ چونکہ محمد کی اولاد ہے اس لیے دشمنی نہیں غور کر رہے آپ؟ اگر یہ ابو طالب کی اولاد ہوتے تو دشمنی نہ ہوتی۔ اگر مولا علی کی جناب فاطمہ سے شادی نہ ہوتی تو ڈائریکٹ اولاد ہوتی تو دشمنی نہ ہوتی۔ آپ کہیں گے مثال لو، میں مثال دیے دے رہا ہوں۔ حضرت جعفر طیار ابو طالب کے بیٹے ہیں، کسی ہسٹری میں لا کے دکھا دیجیے کہ جو علی دشمنی ہے ویسی جعفر سے دشمنی کوئی نہیں۔ کہیں کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں، سب کے صحابی رسول تھے اور سب احترام کرتے، کوئی پیچھے نہیں پڑا ہے جعفر طیار کے۔ ہاں اگر جعفر طیار سقیفہ والوں کے سامنے کھڑے ہوتے تو دشمنی سمجھے؟ علی داماد محمد ہیں اس لیے دشمنی ہے۔ جعفر سے کسی کا ٹکراؤ تھوڑی ہو رہا ہے تو دشمنی ہوگی، جناب عقیل سے دشمنی نہیں ہوئی۔ بڑی تعریف سب لوگ کرتے ہیں ہسٹری میں جناب عقیل کی، حضرت علی کے، دونوں بڑے ہیں۔ علی کی کاہے کے لیے دشمنی؟ داماد محمد۔ اب آپ کہیں گے بھائی داماد محمد ہونے سے کیا دشمنی؟ جبھی تو دو داماد اور بنا لیے۔ اصل دشمنی جناب فاطمہ سے، ورنہ بیٹیاں کیوں بنتی؟ تو یہی تو راز الہی ہے۔ اسی سے پتہ چلے گا ولایت فاطمہ کیا ہے۔ جو ولایت علی ہے وہی ولایت فاطمہ، جو ولایت فاطمہ وہی ولایت علی۔ اب ولایت علی، دیکھیے ولایت علی بعد نبی، اقدام علی نہیں کر رہے، حالانکہ ولایت علی کا تسلسل ہونا چاہیے، ولایت علی کا تسلسل ہونا چاہیے، لکیر سے کنٹینیو ہونا چاہیے ولایت علی۔ تو پتہ چلا پہلا دفاع ولایت علی کے خلاف جب حملہ ہو تو کون کرے گا؟ تو پہلی مجاہدہ جناب سیدہ، یہ جو لڑائی آج آپ لڑ رہے ہیں ولایت علی کی، یہ جناب سیدہ نے شروع کی ہے۔ یہ لڑائی جناب سیدہ نے شروع کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت علی پہ حملہ ہوا تو لوگ کہتے فدق لینے گئی تھی، ارے ولایت علی کو بچانے گئی تھی۔ جاتے توحید پر کلبہ دیا، پھر نبوت پہ، اور پھر ولایت علی، اور پھر جو فضائل بھرے دربار میں جناب سیدہ نے مولا علی کے پڑھے، وہ دشمن کے سامنے پڑھے ہی نہیں جا سکتے۔ آج کون پڑھے گا جس طرح پڑھا؟ دیکھیے کوئی دشمن کے سامنے اس طرح کہے گا جیسے جناب سیدہ نے ولایت علی پڑھی کہ تم جب جان کی آگ بھڑکتی تھی تو تم ہمارے باغ کے خیمے میں گھس کے بیٹھ جاتے تھے اور تم رسول کے دامن سے لپٹے رہتے تھے، اور اس وقت محمد
اپنے ٹکڑوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جل کی آگ میں بھیج دیتے تھے اور تم کو نہیں بھیج دیتے. اور میرا شوہر علی بار بار ہر لڑائی میں آگے بڑھ جاتا تھا، اور جب میرے باپ علی کو میدان جنگ میں بھیج دیتے تھے تو تم بغلے بجاتے تھے اور تم کہتے تھے آج تو لاش آئے گی علی. تم خوشیاں مناتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ آج علی قتل ہو جائیں. کبھی تم نے تمنا کی مرحب سے قتل ہو جائیں، کبھی تم نے تمنا کی عمرو بن عبد سے قتل ہو جائیں. لیکن جب میرا شوہر واپس آیا تو سر لے کر آیا کافر کا، اور تم منہ دیکھتے رہ جاتے تھے اور اس طرح میرے شوہر کو دیکھتے تھے جیسے لوگ عید کا چاند دیکھتے. یہ زد سے ولایت علی ہے. بھرے دربار میں ایک خاتون کا خاتون درس دے رہی ہے ولایت علی کا کھڑے ہو، اور آج تم مرکز سے ہٹا رہے ہو، مرکز سے تم ہٹا رہے ہو، ہلا رہے ہو، اس کا تمہیں نقصان ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے کہا اب دیکھیں ولایت کو بچایا کیسے. جناب سیدہ نے کنورٹ کیا لفظ کو، لفظ کہا خلافت، یعنی ولایت علی کے پاس ہے اور خلافت تم لے گئے. تو دیکھیں کیسے جناب سیدہ نے اس کو کیسے ذہنوں میں تاریخ میں لکھوا دیا. توجہ ہے نا کیا کہا بی بی نے کہا اچھا یہ خلافت کی اونٹنی میں نے اپنے گھر کے دروازے سے ہانک دی، نکال دی. یا اونٹا یا کتا ہانکا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ہانک دینا. بی بی نے کہا ہم نے ہانک دیا. یہ ہے زخمی ناکا، جس کو تم خلافت سمجھ رہے ہو، یہ زخمی ناکا. زخمی ناکا جو ہوتا ہے عرب میں، جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے، جس دروازے پہ جاتا ہے لوگ اسے بھگاتے ہیں، اسے بھگاؤ بھگاؤ زخمی ہے زخمی. تو بی بی نے کہا زخمی ناکے کو میں نے آگ دیا، اپنے گھر کے دروازے سے آگ دیا، اب اس کو تم لے جاؤ. واہ کیا کہنا شہزادی کا. فرماتی ہے کہ اب لے جاؤ، اب تم کوشش کرو گے کہ اس کا دودھ نکالو، اور جب تم دودھ نکالو گے دودھ نہیں نکلے گا، لہو کی دھاریں نکلیں گی. وہ دن آج کا دن آپ دیکھ لیجیے. یہ بیوی کی بددعا پیچھے لگی ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا لے جاؤ اس کو لے جاؤ. اور آپ فرماتی ہے کہ پردہ پڑا تھا اور میرے بابا بستر پر تھے اور تم وہاں موجود تھے سب لوگ، اور ایسے میں پردے کے پیچھے سے شیطان نے آواز دے کے کہا آؤ، اور تم اس کے پیچھے چلے. وہ آگے آگے چلا، تم اس کے پیچھے پیچھے چلے. اب یہ کارواں چلا اور قیامت تک وہ آگے ہے کارواں پیچھے ہے، وہ آگے ہے کارواں پیچھے. اب کل کی تقریب میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ آگے کیسے اور کارواں پیچھے کیسے، اور جو آگے ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اور جو کارواں ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، اور جا کے رکے گا کہاں یہ کارواں. یہ ذکر قرآن میں سورہ فرقان میں ہے کہ جب رسول اللہ کوثر کے کنارے پہنچیں گے تو کارواں بھی پہنچے گا تو فرشتے ہکائیں گے. جیسے بی بی نے کہا تھا میں نے ناکا ہکا، ویسے فرشتے مسلمانوں کو ہکائیں گے. تو نبی پکار کے کہے گا ارے سب میری آنکھوں کے تارے ہیں، اے پروردگار تو کیا کر رہا ہے. قرآن کو دیکھیے کیسے صاف صاف بیان کر رہا ہے سورہ فرقان 25واں سورہ. تو اللہ کہے گا ارے آپ کے بعد انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. ابھی ذکر اہل بیت نہیں ہے، چونکہ قرآن کافی کہا تھا تو گفتگو اب ہو رہی کہ قرآن کو کافی کہہ کے سینے سے لگا کے کیا کیا. پہلے قرآن کا مسئلہ حل ہو جائے پھر ولایت علی کا مسئلہ اللہ حل کرے گا. ابھی تو قرآن کا مسئلہ کوثر کے کنارے سے ہٹائے گئے، پانی نہیں پینے دیا جائے. وہ مسئلہ تو اس وقت ہے کہ حساب کتاب ہو چکا اور پھر آواز آئے گی ابھی تو ٹھہرا اور ایک سوال کرنا ہے.
وہاں پہ لکھ دیا تفسیر لکھنے والے نے، نعمت کا سوال. نعمت کو ہمیشہ جب نعمت لفظ قرآن میں آتا ہے تو مفسر کا منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور وجہ سن لیجیے منہ میں پانی آ جاتا ہے. جہاں نعمت کا لفظ آیا مفسر کے منہ میں پانی آیا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں فریج نہیں ہوتا تھا، نعمت کھانا ہوتا تھا، اس میں جالی والی لگا کے مکھیاں نہ آئیں، سب کھانے کی چیزیں اس میں رکھی رہتی، اس میں ڈال دیتے کہ تالا، اور وہ تالا جو پڑ جاتا تھا نا جناب تو بچوں کو بڑی پریشانی، بس دیکھتے رہتے تھے ارے کیا کیا رکھا ہے، شاہی ٹکڑے رکھے ہیں، ارے اس میں آم رکھے ہیں. اب جن بچوں کے ہاتھ پتلے تھے اوپر سے ہاتھ ڈال کے کچھ نہ کچھ نکال لیتے، نعمتیں چھڑا لیتے اور کھا لیتے اس نعمت کھانے سے. تو نعمت کا مطلب صرف نعمت کھانا اور کھانا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سورہ ادم میں یہ نہ کہا جاتا انعمت علیہم، یعنی جن کا روٹی پانی اتری ہے ان کا راستہ، جن کو تم نے سیب و انار دیے ہیں ان کا راستہ نہیں. معصوم سے پوچھا جائے گا اس آیت کے کیا معنی ہے، سورہ ادم میں نعمت کسے کہتے ہیں؟ تو امام رضا نے کہا ولایت علی کو نعمت کہتے ہیں. اور اسی لیے کہا جب اتر آئی ولایت اہل قدیر میں تب کہا اتممت علیکم نعمتی اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوا، نعمت تمام، یعنی ولایت پہ مہر لگی، دین کے خاتمے کی مہر لگی. اور آنے والی تقریروں میں بتائیں گے کہ دیکھیے قادیانیوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا. جب تک تمام فرقے ولایت علی کو نہیں مانیں گے یہ قادیانی ختم نہیں ہوگا. یہ بنتا ختم نبوت، ختم نبوت، انجمن وجوہی ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. ارے بھائی ختم نبوت آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ختم نبوت ختم کے معنی آپ کو ختم کسے کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں انگوٹھی پر جو مہر ہوتی ہے، خاتم، مہر لگا پورا خط لکھا آپ نے، دستخط بھی کر دیے، اب اگلی کھڑے صاحب یہ معنی بھی نہیں، کیوں؟ مہر لگائی، جب مہر لگ رہی تو پکی ہو گئی، اب مہر کوئی کاٹ نہیں سکتا. نبی آ گیا، آخری نبی آ گیا، ختم مہر. جب تک ولایت علی کی مہر نہ لگے ختم نبوت ثابت نہیں ہے. اسی لیے قادیانی کہہ رہے ہیں اور نبی اور نبی اور نبی اور نبی. ارے ولایت علی کی مہر لگائیے پھر دیکھیے کیسے نبی بنتا. اس لیے کہ علی کو جب آپ لائیں گے تو نبی نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ نبی کو ملا کے چہرے سے دیکھا جائے گا کہ نبی علی جیسا بھی ہے کہ نہیں. یہ جو بحث چلتی ہے آنے والی تقریروں میں بتائیں گے، بحث اٹھائی جاتی علی سید تھے کہ نہیں. یہ پتہ ہے یہ بحث کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ مرزاؤں کو نبی بنایا گیا اور علی سے ملا کے دیکھنا ہے تو انہوں نے کہا پہلے یہ پھیلا دو کہ علی سید نہیں، تاکہ مرزا کو نبی بنایا جائے، تاکہ غیر سید کو حاکم بنایا جائے اسلامی. اس لیے کہ علی اور وہ سب برابر تھے. تو آپ یہ مولا علی کی کرنے والے توہین نہیں کر رہے بلکہ یہ جناب سیدہ کی توہین کر رہے کہ علی سید نہیں تھے. علی پہلے سید ہیں، سیدہ بعد میں سیدہ ہیں. پہلے علی سید ہیں پھر فاطمہ سیدہ ہیں. اس لیے کہ سیادت جو ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے؟ اگر آپ نے کہا رسول اللہ سے چل رہی ہے تو رسول اللہ سید کیسے ہو گئے؟ ابھی رسول اللہ سید کیسے ہو گئے؟ تھے بھی یا نہیں؟ تو پہلے تو رسول اللہ میں بحث کیجیے سید تھے کہ نہیں تھے. اگر آپ نے کہا تھے تو آدھا حصہ تو علی، اگر محمد سید علی، آپ نے کہا محمد سید نہیں ہے، سیدہ سے سیادت شروع ہو رہی تو نہ محمد سید نہ علی سید، پھر سیدہ ہی سیدہ ہے حسین ہے تو سیادت اوپر سے.
سید العرب ابو طالب سید، عبداللہ سید، ہاشم سید۔ اب پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ کہ جس پر صدقہ حرام ہو وہ سید ہے۔ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے، تو سارے بنی ہاشم سیادت میں آتے۔ اسی لیے جب ہم کربلا کا واقعہ سناتے ہیں تو ہر بیوی کو سیدانی کہتے ہیں۔ جتنی بیویاں ہیں سب سیدانی بیویاں۔ مولا علی کی ساری بیٹیاں سیدانی، جعفر طیار اور جناب عقیل کی تمام بیٹیاں سیدانیاں۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ 18 بیٹیاں علی کی تھیں، 18 بیٹیاں، سب سے بڑی حضرت زینب، 18 بیٹیاں، اور 18 بیٹیاں زیادہ تر تمام بیٹیاں جناب عقیل کے بیٹوں کے ساتھ شادی ہوئی، اور سب کے بچے مولا علی کے نواسے۔ عبدالرحمن بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، مسلم بن عقیل، اون بن عقیل، علی بن عقیل، محمد بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، عبداللہ اصغر بن عقیل، 12 بیٹے کربلا میں عقیل کے آئے، اور علی کی 12 بیٹیاں ان 12 بیٹوں کی ازواج، جس میں میمونہ بنت علی، نفیسہ بنت علی، سکینہ بنت علی، رقیہ بنت علی، حضرت مسلم کی زوجہ۔ اب آپ سوچیں کہ چونکہ شہزادی حضرت زینب قافلے کی سالار، نگہبان، محافظ ہیں، اس لیے بیوی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک سے ایک سیدانیاں ہیں جن پہ ایسے ایسے مسائل پڑے کہ اگر وہ پڑھے جائیں تو سامنے بات آئے تو آپ پہ بے انتہا گریہداری ہو جائے۔ ایسے ہی جناب میمونہ بنت علی اور جناب عقیل کے صاحبزادے عبدالرحمن بن عقیل سے ان کی شادی ہوئی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بیٹے کی عمر 8-9-10 سال کی تھی، قاسم اس کا نام تھا، اور 2 سیدانی بیوی، یہ علی کے نواسے اور نواسی ہیں۔ ایک دن مختار کے دربار میں خبر ہوئی کہ عقیل کے بیٹے عبدالرحمن کا قاتل گرفتار ہوا، اور اس کو مختار کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا عقیل کے صاحبزادے کو تو نے قتل کیا، ابو طالب کے پوتے کو تو نے قتل کیا، علی کے داماد کو تو نے قتل کیا، اور ابھی مختار پوچھ رہے تھے کہ کس طرح تم نے ظلم کیا کہ غلام آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دارالعمارہ کے دروازے 3 بیویاں سیاہ چادروں کے کھڑی ہوئی، ایک خوبصورت سا چھوٹا بچہ جس کا چہرہ چمک رہا، وہ کھانے کا کون بیویاں کہتی ہیں ہم سیدانیاں ہیں۔ بس یہ سن رہا تھا کہ بعض افطار ننگے پیر دوڑے، سر سے ماما اور دارالعمارہ کے دروازے پہ آئے، دیکھا ایک شہزادہ بچہ کھڑا ہے، پوچھا آپ کا نام؟ کا قاسم، میں عقیل کا پوتا، علی کا نواز، بھائی سننا تھا مختار، قدموں پہ گر گیا، ہاتھوں کو چومنے لگے، کہ شہزادے تشریف لائیے، کہ کیسے ہوں، میری بہنیں بھی آئی، میری ماں بھی آئی۔ جب ہم لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے بابا کا قاتل تمہارے دربار میں آیا، تو ہم لوگ بھٹکتے ہوئے، نہ گھر ہے نہ رہنے کی جگہ، ارے پیروں میں نالین نہیں، پاؤں میں کانٹے، کہاں جائے؟ جب پتا چلا کہ تو آل محمد کا چاہنے والا، ہم یہاں آئے۔ بس یہ سننا تھا۔ اقبال مختار نے حکم دیا دربار میں پردے لگائے جائیں، دروازے سے لے کر قناتیں لگائی جائیں، پردے کے اندر سیدانیوں کو محل میں لایا جائے۔ ارے وہی دارالعمارہ جہاں زینب کھلے بات سے کڑی تھی، اسی دارالعمارہ میں برقعے میں علی کی نواسیوں کو لایا گیا۔ اقبال مختار نے تخت پر شہزادے کو بٹھا کے کہا
یہاں ہاتھوں میں ہمارے لاش عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی کم نہ دینا سوا نبی حسین کے بعد بانی اشرار انتظار صاحب کے لیے آپ جان دعا کریں کہ اللہ دے سید کلی عطا فرمائے اللہ کے جناب سید سجاد پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما سید کلی عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما جو برسر روزگار ان کے رزق مسر فرما ہر گھر میں خیر و برکت قرار دے اللہ بلاؤں مصیبتوں کو علی والوں سے دور فرما کہ محمد اور آل محمد امام زمانہ